إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ترجمہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اس لیے کہ دین کو خالص رکھے، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھے اور زکوٰۃ دیتے رہے، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے اور مشرک سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ بدترین خلائق ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین خلائق ہے، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوا، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیراً۔ جتنے بھی تمام لوگ آج جڑے ہوئے ہیں سب کا میں خیر مقدم کہتا ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹورمنٹس آف ہیل، یعنی جہنم کی ہولناکیاں۔ اور آج کا درس دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جناب محترم شیخ عبداللہ جولام عمری صاحب، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے درس کا آغاز کریں۔ شکریہ جناب۔ جی شیخ صاحب آج کے درس کا آغاز کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ اس میں کچھ کرنا ہے کیا؟ اس میں ذرا کیمرہ ذرا نیچے کر لیجیے، آپ کی صرف ٹوپی آ رہی ہے۔ پتا اچھا یہاں پر چھوڑ دے پتا۔ تو یہ اس کو کیسے، یہ ایسے چلے گا کیا؟ کیسے ہوگا یہ؟ کیمرے کی پوزیشن نیچے کر لیجیے ذرا سا نیچے۔ کیسے کرنا ہے اس میں؟ ٹھیک جی 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 ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب، بہتر۔ جی جی یہ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن
اس کا جلاون انسان ہوں گے اور پتھر۔ نار سے مراد یہ جہنم کی آگ ہے۔ تو اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ جہنم کی آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقودها الناس والحجارہ۔ دنیا میں آگ عام طور سے جلائی جاتی ہے لکڑیوں سے، کوئلے سے، اور آج کل گیس چل رہی ہے، گیس سے۔ تو اس سب سے ہٹ کر جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا انسانوں کو اور پتھروں کو۔ پتھر گرم ہو کر کے اس کی گرمی اور بڑھ جائے گی، بہت تیز ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، کہ جہنم کی آگ کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے بس۔ دنیا میں جو بھی آگ پائی جا رہی ہے، جتنی بھی خطرناک آگ کا آپ تصور کر لیں، وہ سب جہنم کی آگ کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ یعنی جہنم کی آگ 69 گنا دنیا کی آگ سے بڑھ کر ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، دنیا کی آگ ہوتی تو یہی انسان کے جلانے کے لیے کافی تھی۔ تو آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے کہ ہلو جی آ رہی ہے، بیان رکھیں۔ اچھا، تو جہنم میں عام سزا گرچہ کہ آگ سے دی جائے گی، مگر سزا کے کچھ دوسرے بھی طریقے ہیں، اور انہی طریقوں میں سے ایک سزا سخت ٹھنڈک کے ذریعے سے ہے۔ زمہریر سخت ٹھنڈک کے کہتے ہیں۔ گویا کہ جہنم میں دو طبقہ ہے، ایک گرم طبقہ جہاں گرمی کے ذریعے سے سزا دی جائے گی، جلا جلا کر کے سزا دی جائے گی، اور ایک طبقہ برف کا طبقہ ہے کہ برف کے ذریعے سے ٹھنڈا کر کے ان کو سزا دی جائے گی، برف سے سکڑے گا۔ گویا کہ زیادہ تر جو تذکرہ مل رہا ہے آیتوں اور احادیث میں وہ آگ کا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک طبقہ ہے جہاں لوگوں کو ٹھنڈک کے ذریعے سے سزا دی جائے گی۔ یہ آگ جس کے ذریعے سے سزا دی جائے گی، یا جہنم بالجملہ کہہ لیجیے، جہنم گھیری ہوئی جگہ میں ہے۔ جہنم کے چاروں اطراف دیواریں ہیں، اونچی اونچی دیواریں ہیں، اور جہنم
اس انداز پر رکھی گئی ہے کہ اس کو کھسکایا بھی جا سکے، نہیں اس بات کی دلیل کہ جہنم گھری ہوئی ہے اونچی اونچی دیواروں سے، تو سورۃ الحمزہ میں اس کا تذکرہ ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. کہ ہلاکت ہو اس شخص کے لیے جو حمز و لمز کرے، چغل خوری کرے، بدگوئی کرے، جو مال جمع کر کے رکھے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ایسا شخص اور ایسے لوگ حطمہ میں ڈالیں گے. حطمہ جہنم ہی کا ایک نام ہے. وما ادراک ما الحطمہ، حطمہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ کہا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو کلیجے تک پہنچ جائے گی، دل تک پہنچ جائے گی. دنیا کی آگ میں انسان کو ڈالا جائے تو جلتے جلتے قبل اس کے کہ آگ اس کے دل تک پہنچے وہ مر جائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا، وہ مر جائے گا. مگر جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ جلاتے جلاتے اس کے دل تک پہنچ جائے گی، مگر انسان مرے گا نہیں. کہا لا يموت فیہا ولا یحیا، انسان نہ اس میں مرے گا اور نہ اس کی زندگی ہی قابل نعمت ہوگی. موت و حیات کی کشمکش میں رہے گا. تو لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہی آ جائے کہ ختم ہو جائے، اور نہ حیات ہی اچھی ہو جس سے فائدہ اٹھائے. وہ موت و حیات، موت اور زندگی کے درمیان کشمکش میں رہے گا. تو کہا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، جو دل تک پہنچ جائے گی. انہا علیہم موصدہ، یہ آگ بند کر دی گئی ہوگی. انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، اس میں بڑے بڑے کھمبے، بڑے بڑے ستون ہوں گے. اس طریقے سے یہ آگ گھری ہوئی ہوگی، اندر بڑے بڑے ستون ہوں گے. یہ آگ اب اس بات کی دلیل کہ یہ آگ یا جہنم ایسی ہوگی جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، متحرک ہوگی. اس کے لیے دلیل صحیح حدیث میں ہے ان جہنم یؤتی بہا یوم القیامہ وَلَهَا 70,000 زمام، کہ جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس میں 70,000 رسیاں لگی ہوں گی، اس میں 70,000 رسیاں لگی ہوئی ہوں گی، اور ہر رسی کو وَيَقُودُ كُلَّ زَمَامٍ مِّنْهَا 70,000 ملک، ہر ایک رسی کو تو 70,000 رسیاں اس میں لگی ہوں گی، ہر ایک رسی کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. تو اس میں یوتا بہا یوم القیامہ اور یقود کلو کھینچ رہے ہوں گے، ہر رسی کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے ہوں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہنم بند ہوگی اور
ایسی ہوگی کہ وہ متحرک بھی ہو سکے، اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کھینچی بھی جا سکے، متحرک بھی کیا جا سکے۔ اس جہنم میں 7 دروازے ہوں گے کہ قرآن میں ہے لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ جہنم میں 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے لیے حصہ بٹا ہوا ہوگا کہ کس دروازے سے کس طرح کے مجرم کو داخل کیا جائے۔ تو 7 دروازے ہوں گے اور 7 دروازے میں سارے مجرموں کو تقسیم کر کے داخل کیا جائے گا۔ اس جہنم پر، اس کی نگرانی پر اللہ تبارک و تعالی نے 19 فرشتے متعین کیے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے علیہا 19 کہ جہنم پر 19 فرشتے متعین ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جہنم پر کسی انسان کو یا کسی اور دوسری مخلوق کو متعین نہیں کیا ہے، ہم نے تو متعین کیا ہے فرشتوں کو۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب۔ ہم نے جو 19 فرشتے متعین کیے ہیں، جب مومنوں کو خبر دی جاتی ہے تو مومن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور یہ یقینی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ 19 فرشتے متعین کیے ہیں، اس سے زیادہ کیوں نہیں متعین کیے، اس سے کم متعین نہیں کیے؟ اللہ تو خود ہی سب چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کو فرشتوں سے مدد لینے کی کیا ضرورت، فرشتے متعین کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ سب سوالات کہا یہ مومنوں کے سوالات نہیں ہیں، یہ تو غیر مسلموں کے سوالات ہیں۔ شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، مختلف قسم کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ اہل ایمان تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں خبر دی ہے، ہم تو اس پر ایمان رکھیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، ہم نے جو ان کی تعداد 19 بتائی ہے، یہ آزمائش ہے اہل کفر کے لیے، جو کافر ہیں ان کے لیے آزمائش ہے۔ شیطان اس کو ورغلاتا ہے، اسے وسوسہ ڈالتا ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا طاقتور ہے، وہ خود ہی کیوں نہیں نگرانی کر لیتا ہے؟ اور پھر فرشتوں کو بھی متعین کیا تو 19 کی کیا ہے؟ اتنا بڑا جہنم، اس کے لیے 19 فرشتے کیا کام کریں گے؟ وغیرہ مختلف سوالات میں وہ گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے جو تعداد متعین کری لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو بتایا بالکل صحیح، بالکل سچ، وہ جو بتائے ہم تو اس پر ایمان رکھیں گے، ہم کیا اور کیوں کے چکر میں نہیں پڑیں گے کہ ایسا کیوں اور ایسا کیوں، ہم اس چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا۔ یہ جو 19 فرشتے اس پر متعین ہیں، کس قسم کے فرشتے متعین ہیں؟ عام فرشتے نہیں، معمولی فرشتے نہیں، سخت قسم کے فرشتے متعین ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جہنم پر جو فرشتے متعین کیے گئے ہیں بڑے ہی سخت قسم کے فرشتے متعین کیے گئے ہیں۔ غلاظ شداد، غلاظ کے معنی ہی سختی کے ہوتے ہیں، سخت قسم کے، مزید اس کی تاکید گئی شداد سے کہ بڑے ہی سخت قسم کے فرشتے متعین کیے گئے ہیں۔ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، وهم يسترخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل، لوگ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اب ہم جائیں گے تو ہم اچھا کام کریں گے۔
لہم فیہا زفیر و شہیق، لوگ اس میں بلند آواز سے چیخ پکار کریں گے. تو علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تعالیٰ نے جس کام پر ان کو مأمور کیا ہے اس میں وہ نافرمانی نہیں کریں گے. ان میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوگی کہ عذاب میں ڈھیل دے دیں، عذاب میں نرمی برت دیں، یا دروازہ کھول دے لو بھاگ جاؤ. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو پائے گی. تو وہاں کوئی رشوت نہیں چلے گی. انسان ہوتا تو انسان پر رحم آتا، ہو سکتا تھا رحم کھا کر کے دروازہ کھول دیتا. انسان ہوتا وہ کچھ لالچ دلاتا، اس لالچ کے نتیجے میں ہو سکتا تھا کھول دیتا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہیں، کسی اور مخلوق کو نہیں، فرشتے متعین کیے، اور وہ بھی ایسے فرشتے کہ خود اللہ تعالیٰ کا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر کے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ جہنم ہے. جہنم میں سزا آگ کی بھی دی جائے گی اور ٹھنڈک کے ذریعے سے بھی سزا دی جائے گی. جہنم میں آگ کی سزا صرف جلانا ایسا ہی نہیں ہوگا، سزا کے مختلف طریقے استعمال کیے جائیں گے. چنانچہ جہنمیوں کو بھوک لگے گی، کھانا مانگیں گے تو انہیں کھانے کو دیا جائے گا زقوم درخت. کہا اللہ تعالیٰ نے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا، جہنمیوں کا کھانا ہوگا، کہ جہنم میں گنہگار لوگ ہی ڈالے جائیں گے. تو ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، اس کا کلر کالا ہوگا جیسے تیل کا نچلا حصہ تلچھٹ جس کو کہتے ہیں وہ کالا ہوتا ہے کالمہل. اس درخت کو کھانے سے اس کا کیا حال بنے گا؟ کالمہل یغلی فی البطون، یہ کالا ہوگا تیل کے تلچھٹ کے مانند، اور جیسے ہی انسان کھائے گا پیٹ کھولنے لگے گا. یغلی فی البطون، پیٹ میں کھولے گا، جوش مارے گا. کغلی الحمیم، جیسے کہ گرم پانی کھولتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے اس کی آنت کھولے گی. ویسے ہی اس کی آنکھ کھولے گی. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہا جائے گا کہ بھئی اسے پکڑو، اسے جہنم کے بیچ میں ڈالو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر پر گرم گرم پانی ڈالو. یہ سب سزا، یعنی جہنم کی آگ تو ہے ہی سزا کے لیے، مگر اس پر سزا میں تنوع، مختلف کیفیت سے سزا دی جائے گی. تو کہا جائے گا جب وہ کھانا مانگیں گے تو کھانے کو زقوم درخت دیا جائے گا. اور زقوم درخت کتنا خطرناک ہے، وہ کتنا کڑوا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر زقوم درخت کا ایک قطرہ، لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الارض معائشہم، کہ زقوم درخت کا ایک قطرہ ساری دنیا میں اگر ٹپکا دیا جائے، بس ایک قطرہ، لافسدت علی اہل الارض معائشہم، تو زمین پر جتنے لوگ بھی رہتے، پوری زمین پر جتنے لوگ ہیں، سب کا جینا دوبھر ہو جائے، ساری چیزیں کڑوی ہو جائیں،
ساری چیزیں زہریلی ہو جائیں ایک قطرہ، تو ذرا سوچئے انسان ایسے درخت کو بھوک کی وجہ سے کھائے گا تو کیا حال بنے گا؟ زہر سے اس کا کیسے تڑپے گا زہر سے، کہ کبھی دیکھ لیجیے کوئی زہر پیے ہوا ہو تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیسے تڑپتا ہے وہ زہر سے. تو یہ حال بنے گا اس کے کھانے کا، اس کی آنکھ کھولے گی گویا کغلی الحمیم. اور پیاس بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، پانی مانگے گا تو پانی کس قسم کا دیا جائے گا؟ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اس کو پلایا جائے گا پیپ کا پانی. جہنمی جلیں گے، اس کے بدن سے جو پیپ نکلے گا وہ پیپ ان کو پینے کے لیے جائے گا. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. انسان پیے گا مگر پیپ کی بدبو کیسی ہوگی، کیسا برا منظر ہوگا، دیکھنے میں کتنا کری ہوگا، اس کو دیکھ کر کے ہی اسے نفرت ہوگی. مگر پیاس اتنی سخت ہوگی، پیاس اتنی تیز ہوگی کہ وہ پینے پر مجبور ہوگا. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ. وہ گھونٹ منہ میں لے گا مگر وہ حلق سے نہیں اترے گا، قریب ہے کہ وہ حلق سے نہ اترے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، پیتے ہی ہر جانب سے ایسا معلوم ہوگا کہ ہم مر رہے ہیں، سب مر رہے ہیں. اور مرنے میں جہاں کنی کے وقت میں انسان کا کیا عالم ہوتا ہے، کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، وہ تکلیف وہ محسوس کرے گا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر وہ مرے گا نہیں. وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اس کے بعد تو اور سخت سزا دی جائے گی. ایک دوسری آیت میں کہا وَسُقُوا مَاءً فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ان کو پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، جس سے ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. یہ تو کھانے کو ایسا، پینے کو ایسا، لباس کیسا ہے. من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، کہ انہیں پہنایا جائے گا پائجامہ جو ہوگا تارکول کا پائجامہ ہوگا، اور اوپر سے چہرہ کو جھلسایا جائے گا. کلا انہا لظى نزاعۃ للشوى، کہ جہنم کی آگ شعلوں والی آگ ہوگی. نزاعۃ للشوى، یہ چہرے کے گوشت پوشت کو نوچ دینے والی ہوگی، جلا دینے والی ہے. تدعو من ادبر وتولى، یہ آگ پکارے گی جہنمیوں کو، کہے گی تم کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ. جہنمی اپنے اعمال نامہ کو دیکھ کر خود ہی ڈرے سہمے ہوں گے. اس پر آگ سے، جہنم سے آواز دی جائے کہ کہاں جا رہے ہو، ادھر آؤ. کیا حال بنے گا اس کا. اس طریقے سے جہنم میں صرف جلا کر کے ہی سزا نہیں دی جائے گی، کھانے پر شجرۃ الزقوم، پینے پر پیپ کا پانی، اور سانپ ہوں گے جو اسے کاٹیں گے، اور اسی کے حساب سے انہیں سزائیں دی جائیں گی. کہا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جو کفر کرے گا، فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، کہ جو کفر کرے گا اس کو آگ کا ہی کپڑا پہنایا جائے گا. يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اس کے بعد
اس کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا. یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس کی وجہ سے چمڑے سب پگھل جائیں گے، آنتیں پگھل جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا. جہنم سے بھاگ نکلنے کی کوشش کرے گا، جیسے ہی کنارے پہنچے گا فرشتے جو ٹیڑھی سلاخیں لیے ہوئے ہوں گے، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، لوہے کی ٹیڑھی سلاخیں لیے ہوں گے. جیسے یہ جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، کنارے آئیں گے تو پکڑ کر وہ ٹیڑھی سلاخوں سے انہیں بیچ میں ڈال دیا جائے گا. خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ. جہنم میں منافقین ہوں گے، کفار ہوں گے، بدکار ہوں گے. یہ نہ سمجھا جائے کہ مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، مسلمان بھی جہنم میں جائے گا، جبکہ اس کے سیئات حسنات پر غالب آ جائیں. جس کی برائی نیکیوں پر غالب آ جائیں گی اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. چنانچہ کچھ لوگوں کا خصوصی تذکرہ ہے کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. تو جہنم میں کیسے کیسے لوگوں کو ڈالا جائے گا؟ کفار و منافقین تو متعین ہیں ہی، بہت سارے مسلمان بھی جائیں گے. کیسے کیسے مسلمان جائیں گے؟ کہا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. بہت سارے مسلمان ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے. لوگوں کو تعجب ہوگا کہ بھائی یہ آدمی جہنم میں کیوں آ گیا؟ یہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، اخلاق کا بڑا اچھا تھا، لوگوں سے اس کے تعلقات بڑے اچھے تھے، ہمدرد تھا، بڑا اچھا تھا. تو اس کو تعجب ہوگا کہ تو کیوں آ گئے؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. تو کچھ لوگ جواب دیں گے بھائی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. کچھ لوگ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا ہو، وہ جو نماز میں سستی کرتا ہو، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے، جہنم میں ایک جگہ کا نام ہے ویل. اس ویل میں کیسے لوگ ڈالے جائیں گے؟ انہی میں سے فویل للمصلین، یہ ویل ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں غفلت کرتے تھے، نماز اپنے وقت پر نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے مگر بے وقت پڑھتے تھے. یہ سزا دی جا رہی ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. کچھ لوگ کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، کہ ہم غریبوں کو نہیں کھلاتے تھے مسلمان بخیل. اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس مال ہو تو لوگوں میں بانٹو، مسکینوں کو کھلاؤ پلاؤ. مگر وہ جمع مالا وعددہ میں سے تھا کہ مال جمع کر کے رکھتا تھا، گن کے رکھتا تھا. اب اسے سزا دی جائے گی. یہاں تو کیسے سزا دی جائے گی؟ جو مسلم ہے مگر مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے، غریبوں مسکینوں کی خبر گیری نہیں کر رہا ہے، ان کو اور بھی سزا دی جائے گی. کیسے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب علیم. جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اسے خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی.
یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یحمى علیہا فی نار جہنم، یہ سونے اور چاندی، اچھا ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں کہ آج کل تو روپے پیسے ہیں سونے چاندی کے لیے، یہ تو کاغذ کے ہیں اور کاغذ آگ میں جل جائے گا تو پھر اس کو سزا کیا ملے گی؟ بھائی اللہ تعالیٰ اسی کاغذ کو، نوٹ کو یہ کیسے عطا فرمائے گا کہ وہ نہ جلے، اس کو گرم کرے اور اس کے ذریعے سے سزا دی جائے۔ تو اس لیے یہ سب کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ ہم انسانوں کے لیے دنیا کی زندگی میں اشکال ہو سکتا ہے، مگر وہ تو آخرت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر شے پر ہے۔ جیسے انسان جل جل کر ختم نہیں ہوگا، جبکہ دنیا میں انسان کو جلایا جائے تو ختم ہو جاتا ہے، مگر وہاں ختم نہیں ہوگا۔ وہی حالت جس کے ذریعے سے ان کو سزا دی جائے گی وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہوگی۔ تو خواہ روپے پیسے سونے اور چاندی کے ہوں، کاغذ کے ہوں یا کسی اور کے ہیں، کہ جیسے جیسے زمانہ بدل گیا سکے بدلتے گئے، تو جو بھی سکہ ہو اگر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس سے ان کی پیشانی داغی جائے گی، اس کے پہلو داغے جائیں گے، اس کی پیٹھ داغی جائے گی۔ کہا جائے گا اس کو تکلیف میں اضافہ کرنے کے لیے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تو نے جمع کر کے رکھا تھا۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو جمع کر کے رکھتے تھے اسی کے ذریعے سے تم بتا چکو، اسی کے ذریعے سے اسے سزا دی جائے گی۔ اور بے نمازی جو نماز وقت سے نہیں پڑھتا اس کو اور بھی سزا ہے۔ وہ کیا دوسری سزا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا ایک منظر دکھایا گیا ہے۔ اس میں دیکھا کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے، فرشتہ اس کے سر پر بڑے پتھر سے زور سے مارتا ہے، اتنا زور سے مارتا ہے کہ وہ پتھر اچھل کر دور چلا جاتا ہے۔ فرشتہ اس پتھر کو لانے کے لیے جاتا ہے، تب تک اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، پھر اس کا سر کچلا جا رہا ہے، ایسے ہی کچلا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کی سزا کس کو یہ سزا ہو رہی ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ کان ینام عن جی کچھ ٹیکنیکل صلیحا اذا ذکرہا۔ جی آواز میں کچھ خلل؟ جی اب آواز آ رہی ہے۔ اچھا، من نام عن الصلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرہا، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سویا رہ جائے جس کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے، من نام عن الصلاة، جو سویا رہ جائے نماز سے، او نسیہا، یا بھول جائے، فلیصلیہا اذا ذکرہا، تو چاہیے کہ نماز پڑھ لے جب اسے یاد آئے۔ تو نیند میں تو انسان اپنے ہوش میں نہیں ہوتا، پھر اس پر اللہ کی پکڑ کیوں ہوگی، اسے سزا کیوں دی جائے گی؟ تو اس سے مراد من نام عن الصلاة او نسیہا وہ شخص ہے جو بالقصد نہیں سو رہا تھا، وہ تو نمازوں کا اہتمام کر رہا تھا، نماز کی پابندی کی ترکیبیں اختیار کیے ہوا تھا، مگر کبھی اتفاق سے عین وقت پر آنکھ لگ گئی، حتیٰ کہ اس کی گھنٹی بجتی رہی، مگر نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ اس کو سنائی ہی نہیں دیا۔ یہ نہیں کہ گھنٹی بج رہی ہے اٹھ کر کے گھنٹی کو دبا دیا، آف کر دیا اور پھر سوتے رہے، یہ نہیں،
تو اس پر نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ اسے گھنٹی ہی سنائی نہیں دی، سوتا رہا، تو ایسے شخص کے لیے معافی ہے، نہ کہ جو شخص پہلے ہی سے ارادہ رکھے کہ ہمیں نماز کے لیے نہیں اٹھنا ہے۔ اگر نیند گاڑی ہے تو جگنے کے لیے کوئی اہتمام نہ کرے، خواہ موبائل کے ذریعے سے، گھڑیوں کے ذریعے سے، یا گھر میں بہت سارے افراد ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے، وہ جو نماز کو آمدن چھوڑے، ایسے شخص کے لیے جائے من نام عن الصلاۃ، ایسے شخص کے لیے کہا ہے کان ینام عن الصلاۃ المکتوبۃ، کہ فرض نماز چھوڑ کر وہ سویا رہتا تھا، تو اس کے لیے سزا ہے۔ اتفاق سے کبھی اگر سویا رہ گیا یہ معفون ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی طاقت کے برابر ہی مکلف کرتا ہے، حکم دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہوا نماز چھوڑنے والے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے، اور بھی مختلف لوگ طرح کے لوگ ہوں گے۔ کسی نے کسی پر ظلم کیا تو کہا اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ ظالم لوگ، اما القاسطون ظالم لوگ، فکانوا لجہنم حطبا، وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، ظالم لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا، سیدخلون جہنم داخرین، یہ بھی جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ تو وہ مختلف لوگوں کا شمار کیا گیا ہے، جیسے کہا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو شخص یتیموں کا مال ظلمن کھا لیتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، ان کو جہنم میں آگ دی جائے گی کہ یہ آگ کھاؤ۔ یتیم کا جو مال کھایا ہوگا جہنم میں، وہ مال آگ کی شکل میں اسے دیا جائے گا کہ یہ کھاؤ۔ تو اس طریقے سے یتیموں کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور وہی مال اسے کھلایا جائے گا آگ کی شکل میں۔ اور کہا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، کہ جو شخص مومن مرد اور مومنوں عورتوں پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، اور توبہ کے بغیر اگر اس کی موت ہو گئی، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا، کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں پر ظلم اور زیادتی کرے گا اور توبہ کے بغیر اگر اس کی موت ہو گئی، کہا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، ایسے شخص کے لیے جہنم کی عذاب ہے، اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ اور بھی جیسے سود کھانے والے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اسے جہنم کی پیپ پینے کو دیا جائے گا، خون ان کو پینے کو دیا جائے گا کہ وہ لوگوں کا خون دنیا میں چوستا تھا، اسے اسی طرح کی سزا دی جائے گی۔ جو زنا کر رہے ہوں گے ان کو جہنم میں ایک کنویں میں مرد اور عورتیں جو زنا میں مبتلا ہوں گے، ایک کنویں میں ان کو رکھ کر کے سزا دی جائے گی۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ کنویں میں ننگے جلائے جا رہے ہیں، پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ اس طریقے سے جہنم میں صرف کافر ہی نہیں جائیں گے، صرف منافق ہی نہیں جائیں گے، مسلمان بھی جائیں گے۔ ہاں، دونوں میں کچھ فرق ہوگا۔ کیا فرق ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ جو کافر و منافق ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اور یہ مومن جو اپنی بدعملی کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن توحید کی وجہ سے، کلمہ شہادت کی وجہ سے جہنم سے باہر لائے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ آخری وہ شخص جس کو جہنم سے باہر لایا جائے گا، من کان فی قلبہ
मिस्काल ज़र्रतिन मिन खरदलिन मिन मिस्काल ज़र्रतिन मिन ईमानिन, और एक रिवायत में मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन मिन ईमानिन, कि आखिरी वो शख्स जिसको जहन्नम से निकाला जाएगा वो होगा जिसके दिल में राई के बराबर ईमान होगा या जर्रा के बराबर ईमान होगा। उस शख्स को आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा। जहन्नम से निकाल कर युल्क़ौन फ़ी नहरिल हयात, ऐसे नहर में डाला जाएगा जिसका पानी हयात जिंदगी बनाने वाला होगा। तो जैसे ही उसको जहन्नम से निकाल कर उस पानी में डाला जाएगा, उस पर गोश्त पोश्त बहुत तेजी से फैलेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल दिया कि कितनी तेजी से फैलेंगे। कहा जैसे कि सैलाब के साथ बाज बीज आ जाते हैं, वो बीज किसी पत्थर के नीचे पड़ जाता है, झाड़ी के नीचे पड़ जाता है, पत्ते के नीचे दब जाता है, तो वहां से वो बढ़ना शुरू होता है। तो कहा, हदीस का लफ्ज़ है अलम तरा अन्नहा तखरुजु सफरा मुल्तवियतन, कि वो निकलता है, उसका रंग जर्द होता है उस तरीके से, और वो बड़ा तेजी से फैलता है। तो बहरहाल यहाँ तो हमें ये बताना है कि मुसलमान ये ना सोचे कि जहन्नम तो बस काफिर और मुनाफिक ही के लिए है। नहीं, जहन्नम तो उस मोमिन के लिए भी है जिसके बुरे अमाल उसके नेकियों पर गालिब आएंगे, वो इस काबिल नहीं होगा कि अल्लाह उसे माफ़ करे, तो ऐसे को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जहन्नम से बचाए, हर उस काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो और हमें जन्नत नसीब हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन शेख। आज हमको आपने बताया जहन्नम की हौलनाकियों के बारे में, जहन्नम के अज़ाब के बारे में। अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अज़ाब से महफूज रखे। अब वक्त आमीन सुम्मा आमीन। अब वक्त है सवाल जवाब का। जो हजरात कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं, और कुछ ख़वातीन हैं वो चैटिंग में अपने सवाल पूछ सकती हैं। कुछ नॉन मुस्लिम लोग भी हैं जुड़े हुए हैं। दिस इज द करेक्ट अपॉर्चुनिटी टू आस्क योर क्वेश्चन। ये सही मौका है। अब अपने सवालात, अपनी उलझने यहाँ पूछ सकते हैं। जी, सवाल कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आवाज नहीं आई। कोई मुसलमान है और उससे हम बता भी दे रहे हैं कि ये आवाज नहीं आ रही है। जी, समझ में नहीं आ रहा। फिर से कहें भाई। जनाब आहिस्ता आहिस्ता पूछें दोबारा। ठीक से आई आवाज? हाँ जी, बोलिए। जी जी शेख, कोई मुसलमान है जिसे हम शिर्क और बिदअत की पहचान करा दें कि ये शिर्क है या बिदअत है, उसके बाद भी वो उससे ना रुके, शिर्क से भी ना रुके और बिदअत से भी ना रुके, तो फिर उसका क्या मामला होगा आखिरत में? अगर तौबा के बगैर मरता है, यानी ऐसा हो सकता है कि आपके समझाने पर उससे समझ में ना आए, मगर किसी और से या खुद ही मुताले से कब्ल वफात उसको बात समझ में आ जाए और तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला तो बहरहाल कहा तुक़बलु तौबतुल अब्द मा लम युग़रग़िर, इंसान की तौबा कबूल की जाती है जब तक के गरगरा का वक्त ना आए। गरगरा का वक्त से मुराद जब तक मौत के फरिश्ते उसको नजर ना आए। मौत का फरिश्ता नजर आने के बाद अगर वो अपने गुनाहों से तौबा करता है तो वहाँ तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर वो तौबा काम नहीं करेगी। उससे पहले तक उसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। तो गरचे कि आपने नसीहत की, वो नहीं बाज आया, वो मरा, तो आप उस पर जहन्नमी का हुक्म नहीं लगाएंगे कि हमने उसको नसीहत की, उसने नहीं मारा और कुफ्र पर मरा, कि क्या ठीक
اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ کی توفیق دی ہو اور وہ توبہ کر کے مرا ہو. اس لیے اہل سنت والجماعہ یعنی علماء کی بلکہ حدیث کی روشنی میں کہ کسی معین شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں رہے کہ وہ تو جہنمی ہے. کسی معین شخص کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ وہ جہنمی ہے. اس کے جہنمی ہونے کی اطلاع جب تک ہمیں اللہ کے رسول کے ذریعے سے نہ ملے. بالجملہ آپ کہیں گے کہ یہ کرنے والا کافر، یہ کرنے والا جہنمی، مگر فلاں شخص جو کفر کر رہا تھا ہمیں چونکہ پتہ نہیں کہ اس کی موت کفر پر ہوئی ہے، ہم متعین شخص پر جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے. جی شیخ یہ وہ کلمہ پڑھا ہے مگر اس نے یہ سب کیا ہے تو کیا اس کے لیے ہمیشہ ہمیش والا معاملہ رہے گا یا پھر اس کا کلمہ اسے کچھ کام دے گا؟ اگر شرک اکبر ہے تب تو کوئی کلمہ کام نہیں دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لئن اشرکت لیحبطن عملک. رسول سے کہا جا رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر آپ شرک کریں گے تو پھر آپ کا عمل بھی سارا برباد ہو جائے گا. اور کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. تو بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر شرک میں مبتلا ہیں. شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کا ایمان باطل ہو جاتا ہے. تو اگر شرک اکبر نہیں ہے تب تو پھر وہ ایک نہ ایک دن نکالا جائے گا، اور اگر شرک اکبر میں مبتلا ہے تب تو پھر اس کی کوئی صورت نہیں ہے، باوجود کہ اللہ پر ایمان ہے، باوجود کہ کلمہ پڑھا ہوا ہے. جی جی ایک چیٹ باکس میں سوال آیا، میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ پوچھا ہے سرفراز خان صاحب نے، جو غیر مسلم بھائی یہ کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، موت کے بعد کس نے دیکھا ہے، ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں کہ موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ ہاں، تو اس کا جواب قرآن کی مختلف آیتوں میں ہے. لوگ کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے مر جانے کے بعد کیسے اللہ پیدا کرے گا جبکہ انسان مر کر سڑ گل کر مٹی میں مل چکا ہوگا. جواب دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، ہمارا جواب نہیں، اللہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ کہہ دیجئے جس نے تم کو پہلے پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. وہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ بکل شیء علیم. تو جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اور کیسے پیدا کرے گا اس بتایا. جی آواز نہیں آ رہی شیخ صاحب. عجب الذنب کہا جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا، وہ نہ سڑتا ہے نہ گلتا ہے اور نہ وہ جلتا ہے. تو یہ حصہ رسول سے صحیح حدیث میں ہے وہ والی. تو اس حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو، ہر انسان کی تخلیق اس سے کرے گا. تو بہرحال جواب یہ ہوگا کہ جس نے پہلے یہ اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ جس نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، بلکہ وہ آسان ہے، بلکہ وہ اور بھی آسان ہے انسانی ناحیت سے. اللہ کے لیے تو سب برابر. جی شیخ صاحب چیٹ میں ایک سوال اور آیا ہے کہ جنت جہنم کو کیسے ثابت کریں گے غیر مسلم کے سامنے؟ جنت و جہنم کو کیسے ثابت کریں گے غیر مسلم کے سامنے؟ بھائی
غیر مسلم کو تو سب سے پہلے اللہ کے وجود کو ماننا ہے، اور جب اللہ کے وجود کو مان لیا تو انہیں یہ بتانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے پیدا کیا. یہ مانو پہلے کس لیے پیدا کیا. بھائی کسی کام کے طرف بے مقصد تو پیدا ما خلقت هذا باطلا، سبحانک. یہ نہ دنیا بے بیکار پیدا کی ہے اور نہ انسان کو بیکار پیدا کیا گیا ہے، تو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. کس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس کو جاننے کے لیے اللہ نے دو طریقے بتائے، دو طریقے دیے. ایک تو اپنی کتاب نازل کی، دوسرا رسول کے ذریعے سے بتایا. تو ہمیں کتاب پر ایمان لانا پڑے گا. جب اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں کتاب پر ایمان لانا پڑے گا، رسول پر ایمان لانا پڑے گا. اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے اس پر ایمان لانا پڑے گا، رسول جو بتائیں اس پر ایمان لانا پڑے گا. یہ جنت و جہنم کی خبر کتاب میں بھی ملے گی، قرآن میں بھی ملے گی، اور رسول کے بتائے ہوئے باتوں میں بھی ملے گی. اس طریقے سے وہ ایمان واجب ہوگا جنت و جہنم پر. یہی طریقہ ہے ان کو بتانے کا. جان تو وہ جھاڑ پھونک کرنے کے ساتھ ساتھ دوائی بھی دیتے ہیں مریض کو. تو کیا ہم ان کے ساتھ بزنس کر سکتے ہیں، ویاپار کر سکتے ہیں، ہماری دوائیاں ان کو بیچ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ جھاڑ پھونک یعنی شرک پر مبنی نہ ہو. جھاڑ پھونک میں شرکیہ جملے استعمال نہ کیے جائیں. اگر شرکیہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا تعاون کرنا ہوگا. جیسے کہ آپ حصہ لیں گے دوا میں، مگر شرکیہ ذریعے سے وہ جھاڑ پھونک کر رہے ہیں تو اس کا تعاون کرنا ہوگا شرک میں. اس وجہ سے دوا میں بھی ایسے لوگوں کے ساتھ حصہ نہیں لیں گے. اور اگر جھاڑ پھونک شرک سے خالی ہے، آیتیں پڑھ کر کے کر رہے ہیں، اللہ کے اسماء صفات کے ذریعے سے وہ یہ کر رہے ہیں اور ساتھ دوا دے رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کوئی جزاک اللہ سے. بات واقعی. کوئی نان مسلم بھائی کوئی سوال پوچھنا چاہیں؟ جی اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر آج کی اس نشست کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، اور اس سوال چیٹ میں آیا ہے، میں دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک. جادو ایک حقیقت ہے. یہ سوال ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے کیا؟ جی 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 جی. اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی قرآن اور حدیث کی دلیل ہو تو بتائیے. جادو ایک حقیقت ہے، اس کی دلیل ثابت کرنے کے لیے کوئی قرآن اور حدیث کی دلیل سے ثابت کر کے بتائیے. جادو کی حقیقت کے لیے ایک تو من شر النفاثات فی العقد کے گانٹھ میں جادو کر کے پھونک کر کے ڈالتی ہیں، جس سے وہ اثر ہوتا ہے. اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ تو پناہ دے. من شر النفاثات فی العقد یہ بھی جادو سے متعلق ہے. اور آیت وما ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا یہ شروع اس سے پہلے کیا ہے. تو اس آیت میں بھی وما انزل على الملكين ببابل هاروت، اس آیت میں بھی جادو کا ہی تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش فرشتوں کے یعنی انسان کی آزمائش کے لیے فرشتوں کے ذریعے سے کیا، اور فرشتوں نے انہیں آگاہ کیا کہ یہ تو نقصان دہ چیز ہے، یہ تو کفری چیز ہے، تو اس کو مت اپناؤ. فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ، تو جادو کے ذریعے سے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ،
کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کرایا گیا. کہا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگر سے کہ تم پہلے اپنے جادو کا کرتب دکھاؤ. کیا ہے بسحرہما آیت ابھی ذہن سے نکل رہی ہے. تو جادوگروں نے اپنی لاٹھی ڈالی جس کی وجہ سے وہ لاٹھی سانپ کے مانند وہ حرکت کرنے لگی، سانپ نظر آنے لگی. اس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ڈرے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی لاٹھی ڈالیے اور سب کو ختم کر دے گا. ہے کہ آیت کیا ہے بھائی؟ آیت بھائی سورہ طٰہٰ کے نیچے اس میں ہے بھائی. تو اس سے بہرحال اس سے بھی ان ہادان قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل الیہ من سحرهم کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا جادو دکھاؤ. تو قرآن میں کہا یخیل الیہ من سحرهم، تو انہوں نے رسی ڈالی، ڈنڈے ڈالے، ان کے جادو کی وجہ سے یہ رسی اور ڈنڈے کیا سانپ نظر آ رہے تھے جو چل رہے ہوں. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا لا تخف انک انت الاعلی، قلنا لا تخف انک انت الاعلی. تو یہاں من سحرہ اللہ تعالیٰ کہ ان کے جادو کی وجہ سے ایسا ہو رہا تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جادو کی حقیقت ہے. یہ اور بات ہے کہ جادو بذات خود مؤثر نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ. تو جادو کی حقیقت ہے مگر جادو کا اثر اسی وقت ہوگا جب اللہ کی طرف سے حکم ہو تو ہی مؤثر ہوگا، ورنہ مؤثر اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بے اثر کر کے چھوڑ دے. جیسے کہ آگ کا کام جلانا ہے مگر آگ پر اللہ کا حکم ہو کہ مت جلاؤ تو نہیں جلائے گی. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، قلنا یا نار کونی. تو بہرحال یہاں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جادو کسی پر اثر انداز اسی وقت میں ہوگا جب کہ اللہ کا حکم ہو. وما هم بضارین بہ، تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے جادو کی وجہ سے. اس سے معلوم ہوا کہ جادو کی حقیقت ہے. ہاں جادو اسی وقت کارگر ہوگا، کام کرے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. جی محترم، ایک اور کوشچن ہے چیٹ باکس میں. یہ سرفراز خان صاحب نے پوچھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سبھی دھرموں میں اچھی اچھی باتیں ہیں اس لیے اپنے دھرم کی باتوں کو مانو، ایسے لوگوں کو اللہ کا پیغام کس طرح پہنچایا جائے؟ بھائی اللہ کا پیغام جو کہتے ہیں کہ ہر دھرم میں اچھی اچھی باتیں ہیں، مگر اچھی باتوں کا ہونا کافی نہیں ہے. اچھی باتیں ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ باتیں اللہ کے پاس قبول بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اچھی باتوں کو انسان کی اپنے معیار پر نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اچھی باتوں کی ہی تعلیم دی ہے، مگر وہ اچھی باتیں اللہ کے پاس اچھی ہونی چاہیے اور اللہ پر ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے. تو اگر آپ بھلے سے اچھا کام کریں مگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو کام تو ہوگا اچھا مگر قبول نہیں کیا جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. تو اچھی باتیں اللہ پر ایمان کے ساتھ کرے تو قبول، اور اچھی باتیں بھی وہی اچھی باتیں قبول کی جائے گی جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، بتائی گئی ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، رب کی طرف سے جو بات بتائی گئی ہے اس کی پیروی کرو. اپنے من سے تم نے اس کو اچھا سمجھ رکھا ہے، لوگ اچھا سمجھے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ اللہ کی جانب سے ہدایت ہونی چاہیے کہ یہ اچھی بات ہے، یہ کرو، ہم پر ایمان رکھتے ہوئے کرو تو قبول ہوگی. یہ ہے بات کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا
فلن يقبل منه، اسلام چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا تو اسے اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کرے گا، اچھی باتیں کیوں نہ ہو۔ اب اذان ہو رہی ہے یہاں، اس لیے بچ کیا جائے تو بہتر ہے۔ اب یہاں اذان ہو رہی ہے مغرب کی۔ جی 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 جناب جی، آج کی ہم اس میٹنگ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور جزاک اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ ہماری ٹیم کی طرف سے، تمام پارٹیسپینٹ کی طرف سے بہت بہت شکریہ۔ آپ نے یاد دلا ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بھی جہنم ہے، جو لوگ وقت پہ نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے بھی جہنم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرن، والسلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔